أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایام ہیں۔ آئیے اس ذات گرامی کی یاد میں اور آپ کے ان کلمات جو آپ نے آخری لمحات میں ارشاد فرمائے ان سے متعلق کچھ گفتگو ہو جائے۔ آج کے ہمارے اس گفتگو کا موضوع شہادت کے حوالے سے امام کے اس مشہور اور امام کی طرف منسوب اس فرمان کو کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے، یہ کامیابی کیا ہے، اس کامیابی کے اصول کیا ہیں اور ہمیں ان اصولوں کو طے کیسے کرنا ہے۔ جناب امیر المومنین وہ ذات گرامی ہے کہ آپ کے کلام کو سمجھنا ایک مشکل مرحلہ ہے، کجا آپ کی ذات کو سمجھنا۔ اور خود جناب امام نے نہج البلاغہ میں مصنف خطبہ نمبر 3 کو دیکھیے تو امام فرماتے ہیں لا یرکع الی الطیر، فکروں کے بلند پرواز پرندے مجھ علی کو پا نہیں سکتے۔ یہ خطبہ شکشکیہ کے الفاظ ہیں امام کے، یعنی انسان جتنی بھی فکر کرے ذات علی ابن ابی طالب کو سمجھنا مشکل ہے، بلکہ لفظ مشکل استعمال کیا۔ اگر آپ دیکھیے تو خطبات میں سے خطبہ نمبر 187 میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب، ہمارے اس حقیقت کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے امام نے فرمایا مگر یہ کہ کچھ وہ امتحانات جو مومنین سے لیے جاتے ہیں اور مومنین کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان پاک دل مومنوں کے ذریعے سے کسی حد تک ہماری پہچان ہو سکتی ہے، لہذا ان امرنا صعب مستصعب یہ امیر المومنین کا جملہ ہے۔ لہذا ان کے کلام کو اگر پہچاننا مشکل ہے تو ان کی ذات کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ البتہ جب ہم کہتے ہیں کہ کیسے پہچانا جا سکتا ہے تو وہ کنہ معرفت جو ان کی ہے وہ مشکل۔ امیر المومنین کا یہ کہنا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ خود ایک ایسا جملہ ہے جو ان مشکل جملات میں سے۔ کیا مقصد ہے کامیابی کا؟ جس حد تک ہم سمجھیں، جناب امیر علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہدف کو مد نظر رکھا۔ کامیاب ہمیشہ وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے ہدف کو پا لیتا ہے، اور جتنا کسی کا ہدف بلند ہوتا ہے اتنا بڑا کامیاب وہ انسان ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پہلو کو دیکھیں تو ذات توحید نے قرآن مجید میں انسان کی خلقت کا مقصد کیا بنایا ہے، کیا ہدف بیان کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت یعنی ان کا ہر قدم، ان کی ہر فکر، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ یا دوسری آیت کو اگر آپ دیکھیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی یہ رات دن اس لیے گزرتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ ان میں سے احسن العمل کون ہے۔ اب یہ دو اہداف جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اگر یہ ہدف دیکھیے ہر انسان کی زندگی کا ہدف ہے، اب ان اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے ذات امیر المومنین کے اس جملے کی طرف غور فرمائیے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ مقصد ہے جو ہدف ذات پروردگار نے مقرر کیا تھا اس ہدف پہ پورا اترا ہوں، اور میری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین کی زندگی کا تو ایک لمحہ وہ ہے جس کو سند دی ہے پیغمبر اکرم نے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس پہ ایک ویڈیو موجود ہے آلریڈی کامیابی کے حوالے سے، ان باتوں کو دہرانا مقصود نہیں ہے۔ تو اس مقصد کا حصول جناب امیر المومنین کو ہوا،
اور ایک خواہش تھی جو جناب امیر علیہ السلام کی تھی، وہ یہ تھی کہ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ خود شہادت ایک مقام ہے اور وہ میں مقام پالوں۔ اب دیکھیے اگر خط نمبر 28 کو جناب امیر علیہ السلام نے بدر اور احد کا واقعہ، جناب حمزہ کا، جناب جعفر طیار کا اور اپنے ان پیاروں کا تذکرہ کیا ہے جو شہید ہو گئے، وہاں امام فرماتے ہیں کہ ایک اور کو بھی شہادت کی تمنا تھی، یعنی اپنی طرف اشارہ کیا۔ خط نمبر 28، ایک اور شخص کو بھی شہادت کی تمنا تھی لیکن وہ حاصل نہ کر سکا اور زمانہ اس کو بعد میں لے گیا۔ اب یہ شہادت کی طلب خود ایک راہ خدا میں بہت بڑی عبادت ہے، اور جناب امیر علیہ السلام اس کو بار بار چاہتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ اب خط نمبر 53 جو جناب مالک اشتر کے لیے لکھا گیا ہے، اس خط کو اگر دیکھیں تو آخری جملات یہی ہیں: پروردگار مالک، پروردگار مجھے اور تجھے سرخرو کرے بالسعادت والشہادہ، ہمیں سعادت ملے اور ہمیں شہادت ملے۔ گویا یہ شہادت جو ہے یہ ایک سعادت ہے۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام کو یہ چیزیں جو ملی ہیں، تو گویا یہ چیزیں حاصل کر کے امام فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جناب امیر علیہ السلام تو کامیاب ہو گئے، لیکن وہ امام ہمیں کامیابی کے کیا اصول بتلاتے ہیں، بلکہ میں یہاں اگر عرض کر دوں، بڑے خوبصورت جملات یہاں لکھے ہیں جورج جرداق نے اپنی کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز۔ وہ بالکل ابتدا میں لکھتے ہیں کہ ایسا بزرگ انسان جو بلند فکر میں دنیا کے مفکروں سے، خیرخواہی میں زمانے کے نیکوکاروں سے، علم کی زیادتی میں عالم کے دانشمندوں سے، وقت دقت نظر میں عرصہ گیتی کے محققین سے، عطوفت و مہربانی میں سارے محبت کرنے والوں سے، ترک دنیا میں تمام پرہیزگاروں سے، اور اصلاحی نظریات میں قوم کے جملہ مصلحین سے آگے نکل گیا ہے۔ درد مندوں کا شریک غم، مصیبت میں مظلوموں کا ساتھی، دنیا کے ادیبوں کو ادب سکھانے والا اور دلیروں کے لیے ہنر آموز ہے، ترویج حق کے لیے جان کو ہتھیلی پر لیے ہوئے ہے، ہر انسانی فضل و کمال کی بلند ترین منزل سے بھی اونچا ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھیے، ہر انسانی فضل و کمال کی بلند ترین منزل سے بھی اونچا ہو چکا ہے۔ اور آگے ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ علی وہ ہیں کہ ان حالات کے باوجود تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ علی فکر بشری کی عمیق ترین منزل تھے، حق و حقیقت کی راہ میں اپنی جان قربان کی، شہیدوں کے باپ، عدالت کے منادی، اور مشرق کے وہ یکتا انسان تھے جو ہمیشہ کے لیے زندہ اور باقی ہیں۔ اب یہ وہ خصوصیات تھیں جو جناب امیر علیہ السلام نے زندگی میں حاصل کی، اور اگر ہم انہی میں جناب امیر علیہ السلام کی پیروی کریں تو ہم بھی کامیابی کے اصولوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک جملہ یہاں بڑا مشہور ہوا، یہ جملہ جورج جرداق کا بہت سارے مصنفین نے کوٹ کیا ہے، لکھتے ہیں: اے زمانے، کیا ہو جاتا اگر تو ہم لوگوں پر مہربانی کرتا اور ہر دور میں ایک علی جیسا جواں مرد اسی دل و دماغ اور زبان و ذوالفقار کے ساتھ عطا کر دیا کرتا۔ ہر زمانے میں، اے زمانے اگر علی ہوتا۔ بہرحال اب یہ ذات گرامی ہے کہ ان کے الفاظ جورج جرداق کے ایسے ہیں جن کو پڑھتے رہنے پہ جی چاہتا ہے۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے وہ زندگی ویسے گزاری جو ایک انسان کامل کو گزارنی ہے۔ اب اصولوں میں سے اگر ہم ایک اصل دیکھیں تو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا، وصیت 47۔ آج 2-3 جملے اس بنا پہ کہ علی خود موت کے طلبگار تھے، اور جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا یہاں خط نمبر 23 میں جو وصیت ہے امام کی، امام فرماتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی، وَمَا كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ وَرَدَ وَطَالِبٍ وَجَدَ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اور میری
مثال بس اس شخص کی سی ہے جو رات بھر پانی کی تلاش میں چلے اور صبح ہوتے ہوئے چشمہ پر پہنچ جائے اور اسے ڈھونڈنے والے کی اور اس ڈھونڈنے والے کی مانند ہوں جو مقصد کو پالے، اور جو اللہ کے یہاں ہے وہی نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ طلب تھی جو جناب امیر علیہ السلام کو ملی، اس لیے فرمایا فوز تو رب الکعبہ۔ لیکن اس وصیت 23 میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قاتل کے متعلق بھی سفارش کر رہے ہیں علی، اور ایک جملہ فرمایا وَإِنْ أَعْفُوا فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَىٰ، اگر مجھے رب نے زندگی دے دی اور میں نے قاتل کو معاف کر دیا تو یہ میرے لیے رضا الہی کا باعث ہے اور تمہارے لیے بھی نیکی ہوگی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اب یہ آیت کوٹ کی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اب وہ ہے علی جو زخمی حالت میں قاتل کی معافی کا بھی سوچ رہے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں کامیابی چاہیے، آئیے ایک اصول ایام میں اپنے لیے اپنا لیں، جناب امیر علیہ السلام سے وہ سیکھ لیں، اور وہ کیا ہے، معافی کر دینے کی قوت، معاف کر دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو بہت سارے دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے معاف کرنے کے طریقے بھی بتلائے۔ ایک جملہ جو کلمات کسار نمبر 158 میں خوبصورت جملہ ہے، اور اس پہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دوسروں سے الجھنے کے بجائے اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، عاتب اخاک بالاحسان الیہ، دوسرا اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، کر زیادتی رہا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں عاتب اخاک، اس کو اپنا بھائی سمجھو، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور جب غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کو غلطی کی سزا دینے کے بجائے اس کی سزا یہ ہے کہ آپ اس پر احسان کیجئے۔ اب یہ جذبہ اگر ہم پیدا کر لیں تو یہ کامیابی کا ایک زینہ ہوگا، اور اسی کو مد نظر رکھیں قرآنی نگاہ سے تو جناب یوسف نے وہ مقام کیسے پایا؟ اس لیے کہ جناب یوسف کے کچھ بھائی تھے اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اور جناب یوسف اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ آئیے علی سے معاف کرنا سیکھیں، آئیے جناب یوسف سے معاف کرنا سیکھیں۔ جب معاف کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں مقام ملے گا، اور یہی کامیابی ہے کہ انسان عند اللہ کچھ مقام پا جائے۔ بس شہادت جناب امیر المومنین کے ایام ہیں، دو جملے اس پہ عرض کر دوں۔ ہاں یا علی، آپ نے تو قاتل کو معاف کر دینے کے لیے بھی سوچا کہ اگر میں بچ گیا تو اس کو معاف کروں گا، یا معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے؟ ہاں یا علی، آپ کے قاتل کی معافی، لیکن آپ کی حالت کیا تھی؟ جناب امیر المومنین آخری لحظات میں نماز کے لیے جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، کبھی سر دائیں جھک جاتا ہے، کبھی بائیں ڈھل جاتا ہے، لیکن قربان جناب امیر کو کسی طرف سے حسن مجتبیٰ سہارا دے رہے ہیں، کسی طرف سے شہید کربلا، اور امام کی شہادت وہیں ہوتی ہے، آخری لحظات وہیں ہوتے ہیں جہاں امام کا زندگی بھر اس مقام پہ مصلی رہا۔ کوفہ کے ایام میں مخصوص جگہ رکھی تھی امام نے، جہاں مصلی ہوتا تھا وہیں امام کی شہادت ہوتی ہے، روح پرواز کرتی ہے۔ اب جب کسی گھر میں میت ہو جائے تو پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو دفن کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، وہ بھی علی بتلا گئے تھے، اور امیر المومنین کا جنازہ بڑے محبت سے اٹھا۔ حسنین شریفین نے جنازہ اٹھایا، اگرچہ یہ ایک علی کی مظلومیت تھی کہ رات کی تاریکی میں اٹھا، اور افراد بڑے محدود تھے، امام کی قبر کو ایک مدت تک چھپایا گیا، لیکن اتنا کہتا ہوں ہاں جنازہ اٹھا، بیٹوں نے اٹھایا، بیٹیوں نے خدا حافظ کی، باپ کو دفن کرائے، اگرچہ دفن کرنے کے بعد قبر کا نشان مٹانا پڑا۔ یہی مظلومیت ہے علی کی، بڑی مدت بعد علی کی قبر ظاہر ہوئی، لیکن میں یہ کہوں گا اے مولا،
آپ کو اپنی بیٹیوں نے خدا حافظ بھی کیا، بیٹوں نے آپ کا جنازہ بھی اٹھایا، بیٹوں نے آپ کو دفن بھی کیا، لیکن ہاں قربان، اسی کوفہ کے ساتھ ایک کربلا ہے جہاں بیٹیاں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، سجاد جیسے بیٹے بھی تھے، لیکن مجبوری اتنی تھی کہ سجاد اپنے بابا کو دفن نہ کر سکے، بہنیں اپنے بھائیوں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو، بیٹیاں اپنے باپ کو بے گور و کفن چھوڑ کے کوفہ کی طرف آئیں، گویا پرسہ دیا ہوگا، بالخصوص بیٹیوں نے تو بابا ہم زینب و کلثوم آئی ہیں، بابا بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں آپ نے کوفہ بلایا تھا اور بڑی ہی عزت کے ساتھ آپ کی شہادت کے بعد بھائی ہمیں واپس مدینہ لے گئے تھے، لیکن اب ہم دوبارہ آئی ہیں بابا، بابا جاگو، زینب ام کلثوم یتیم بچوں کے، بیوہ ماؤں کے قافلے کے ساتھ کوفہ آئی ہیں، میرے استقبال کرنے والے بابا اور زینب کا استقبال کرو۔ شاید کہا ہوگا بابا مجھے جب کوفہ بلایا تھا تو میرے سر پہ ردا تھی، بھائیوں کا سایہ تھا، آپ کا سایہ تھا، لیکن آپ نے رات کی تاریکی میں مجھے کوفہ بلایا تھا، لیکن بابا اٹھو دیکھو، آج نہ بھائی ہیں، نہ باپ کا سایہ ہے، نہ سر پہ چادر ہے، نہ کوفہ کی تاریک رات ہے، سامنے بھائیوں کے قاتل ہیں، بازار سجے ہوئے ہیں، زینب آئی ہیں بابا، بابا زینب کوفہ آ گئی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے علی کی غربت کا صدقہ، علی کے کلام غریب نہج البلاغہ کو وقت دے کے اسے اپنی زندگی کے لیے تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور پروردگار تعلیمات علی کو جو واقعی تعلیمات علوی ہیں اور بلند ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما، اور جو اس راہ میں محنت کر رہے ہیں پروردگار اس کو قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔